ایک ریسرچ کے مطابق لڑکی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، جس سے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ ایک شام لندن کے ایک نواحی علاقے میں ایک عرب پتی اپنے کتے کے ہمراہ واک کر رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور پورے 3 فائر کر کے کتے کو مار ڈالا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حیرت اور صدمے سے 2-4 انگریز بولا، تمہاری وائف نے مجھے $5000 دیے تھے اور کہا تھا kill this son of bitch۔ انگریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاکستانی کو گلے لگا کر بولا، میں زندگی بھر تمہارے انگلش ٹیچر کا احسان نہیں بھولوں گا۔ لڑکی، آج میری آنکھ کا آپریشن ہے۔ لڑکا، پتا ہے۔ لڑکی، آئی لو یو۔ لڑکا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپریشن کے بعد لڑکی کو ہوش آیا تو صرف اس کا باپ ہی کھڑا تھا۔ لڑکی، وہ کہاں ہے؟ باپ، تم کو نہیں پتا کہ تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ باپ، مذاق کر رہا ہوں، وہ کمینہ سموسے لینے گیا ہے۔ لو جی، میرا تو ماننا یہ ہے کہ پانی ایک دن دنیا سے ختم ہی ہو جانا ہے، اور پتہ کس نے کرنا ہے؟ پرائمری اسکول کے بچوں نے، جو ہر 2 منٹ بعد کہتے ہیں، استاد جی پانی پیا ہوا۔ اصل عقل مند اور سیاست کرنے والا آدمی وہ ہے جو بیوی کو باور کرا دے کہ میک اپ صرف خوبصورت نہ دکھنے والی عورتیں کرتی ہیں۔ ایک انگریز سیاح نے اردو زبان سیکھی۔ ایک دن وہ لاہور گیا اور ایک لاہوری سے پوچھا، کیا باغ جناح کو یہی سڑک جاتی ہے؟ لاہوری، آہو۔ انگریز بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے یہ بولی پہلی بار سنی تھی۔ اس نے ایک اور آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی آہو کہہ کر جواب دیا۔ پھر اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا جی ہاں۔ انگریز بولا، مجھے بتاؤ آہو کا کیا مطلب ہے؟ آدمی نے جواب دیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں اور ان پڑھ لوگ آہو کہتے ہیں۔ انگریز بولا، اچھا تو آپ پڑھے لکھے ہیں؟ آدمی بولا، آہو۔ بیرن سیمی نے اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کا کیا نام تجویز کیا جائے گا؟ میں نے تو ایک نام تجویز کر بھی دیا ہے، کالا شاہ کاکو۔ ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھا، ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو بنا بتائے کہیں بھی جا سکوں گا؟ ماں نے دل چھو لینے والا جواب دیا، بیٹا اتنا بڑا تو تیرا ابا بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ رانے کا اسپین کا ویزا لگ گیا اور رانا جھٹ پٹ ٹکٹ کروا کر اسپین پہنچ گیا۔ اب جہاں بھی کام کے لیے جاتا رانے کا نام سن کر لوگ ہنستے۔ آخر ایک دن رانے کو اس کے پاکستانی دوست نے، جسے اسپینش آتی تھی، نے رانا کو بتایا کہ لوگ تمہارے نام پر اس لیے ہنستے ہیں کیونکہ اسپینش زبان میں رانا ڈڈو مطلب مینڈک کو کہتے ہیں۔ شیخ کے گھر مہمان آ گئے۔ شیخ، ٹھنڈا لوگے یا گرم؟ مہمان خوش ہو کر، ٹھنڈا۔ شیخ، جوس یا کولڈ ڈرنک؟ مہمان، کولڈ ڈرنک۔ شیخ، بوتل میں یا گلاس میں؟ مہمان، گلاس میں ہی دے دو یار۔ شیخ، سادہ گلاس میں یا ڈیزائن والے گلاس میں؟ مہمان تنگ آ کر بولا، ابے ڈیزائن والا گلاس میں دے دو بھائی۔ شیخ، سوری یار، ہمارے گھر میں ڈیزائن والا گلاس نہیں ہے۔ ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، دونوں آپس میں پیار کرتے تھے۔ لڑکی کے باپ کو پتہ چل گیا، اس نے غصے میں لڑکے کو اٹھوا لیا۔ باپ نے لڑکے کو کہا، آج تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ہر عاشق یاد رکھے گا اور عبرت لے گا۔ اس نے لڑکے کی گردن کو بجلی سے چلنے والی آری کے آگے کر دیا۔ ابھی آری اس کی گردن کے پاس ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی اور لڑکا چلایا، پاکستان زندہ باد۔ بغیر بی ایف اور بغیر جی ایف کے لڑکے لڑکیاں ذرا کمنٹ تو کریں۔ میں شریف لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کوئی بندہ بتا دے ہم اسٹوڈنٹس پیپر کی تیاری کریں یا آخرت کی؟ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔ سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں۔ جو مقابلہ جیتا اس کا جواب تھا، میری بیوی سو رہی ہے۔ عورت تو صرف عمر چھپاتی ہے، لیکن مرد بیچارے کو تو گنجا پن، تنخواہ، لڑکیوں کے نمبر اور تو اور پرانی مشوق بھی چھپانی پڑتی ہے۔ شوہر، تم ماسک کیوں نہیں پہنتی؟
بیوی: آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میں ناراض ہوں؟ ہماری آدھی زندگی ڈگریاں لینے میں گزر جاتی ہے اور باقی ڈگریوں کی فوٹو اسٹیٹ کروانے میں۔ بیوی غصے سے: میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر بھی غصے میں چلاتے ہوئے: جان چھوڑو، خدا کا واسطہ ہے۔ بیوی واپس آتے ہوئے: ایک تو آپ کی یہ عادت بہت بری ہے، ہمیشہ مجھے جان کہہ کر خدا کا واسطہ دے کر روک لیتے ہیں۔ نکاح میں دلہن کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر ایک بزرگ خاتون بولی: واہ، آج کل کے زمانے میں بہو کتنی شرمیلی ہے، جب سے بیٹھی ہے سر نیچے کیے ہوئے ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پیچھے سے آواز آئی: ماں جی، دلہن فیس بک پر آن لائن ہے۔ موٹے لوگوں کے لیے خاص پیغام: کسی کی مت سنو، تم موٹے نہیں ہو، تم بس فلفی ہو۔ اگر بچوں کو اسی طرح چھٹیاں رہیں تو سائنسدانوں سے پہلے والدین نے ویکسین تیار کر لینی ہے۔ شیخ: ٹوتھ برش دینا، میرے برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ دکاندار: شیخ صاحب، ایک بال ٹوٹا ہے تو نیا برش کیوں دے رہے ہو؟ شیخ: جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری تھا۔ لڑکیوں کا شکوہ: جب میں کام کرتی ہوں کوئی نہیں دیکھتا، جب میں موبائل اٹھاتی ہوں سب دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 20,000 روپے ہیں اور آپ کی بیگم کے پاس 500 روپے، تو دراصل آپ کی بیگم کے پاس 20,500 روپے ہیں۔ ریاضی گئی تیل لینے۔ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پراڈو میں جا رہا تھا۔ لڑکا: میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ لڑکی: کون سی؟ لڑکا: میں شادی شدہ ہوں۔ لڑکی: اف، تم نے تو ڈرا ہی دیا، میں سمجھی یہ پراڈو تمہاری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں چور گھس آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چور کی کن پٹی پر پستول رکھا اور ہاتھ اوپر کرایا اور منہ دیوار کی طرف کھڑا کر کے سوچنے لگے کہ شور مچا کر محلے والوں کو بلا لیا جائے یا فون پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اسی دوران میں ان کا چھوٹا بیٹا پانی کا گلاس لیے آیا اور کہنے لگا: ابو ابو، پستول میں پانی بھر لیں، یہ پانی کے بغیر نہیں چلتا۔ 3 آدمی آپس میں بیٹھے بیٹھے اپنے اپنے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ پہلا: میں 3 سال سے افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہوں۔ دوسرا: میں 5 سال سے عرب کے صحراؤں میں رہ رہا ہوں۔ تیسرا بہت ہی دکھی انداز میں 20 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ شادی کو تو انجوائے کنوارے ہی کرتے ہیں، شادی شدہ تو اس پاپڑ والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس سے ہمسایوں کے بچے پاپڑ لے کر آئے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے وہ بیچارہ پاپڑ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کالج جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکی: میرا پیچھا نہ کرو، تمہارے پیچھے میری امی آ رہی ہیں۔ لڑکا: کوئی بات نہیں، ہم خاندانی عاشق ہیں، تمہاری امی کے پیچھے میرے ابو آ رہے ہیں۔